السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ سر پر ہاتھ رکھنا کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اور اگر ثابت ہے تو وہ کون سے اذکار ہیں، وہ کون سی دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھا کرتے تھے؟ تو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے ثابت ہونے کی بات ہے تو یہ درست ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ادا کرنے کے بعد اپنا داہنا ہاتھ سر پر رکھتے تھے اور دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنا داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتے اور کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا داہنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی اسماء حسنہ کے ذریعے اگر دعا مانگی جائے تو یہ دعا کی قبولیت میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ذہن کمزور ہے اور وہ اپنا یاد کیا ہوا بھول جاتا ہے تو اگر ذہن کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اپنا داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر کے یا قویو جو اللہ کا ایک نام ہے اس کو پڑھا جائے اور اس کو معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ذہن کو مضبوط فرما دیتے ہیں اور یادداشت کی جو کمزوری ہے، بھولنے کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے، درد ہے اور آپ اس تکلیف سے پریشان ہیں تو آپ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے اس دعا کو پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کو معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ اس درد میں بھی راحت اور آرام نصیب فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سر پر ہاتھ رکھنا نماز کے بعد یہ بدعت ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو یاد رکھ لیجئے اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، گرچہ ان احادیث کی سند میں کلام ہے، یعنی یہ حدیثیں جو ہیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن چونکہ نظیر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے تو ہم اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ عمل ہم کر سکتے ہیں، کرنے کی گنجائش ہے اگر کوئی کرنا چاہے۔